السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کے مہینے کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ بھی کر رہے ہوں گے۔ تو اپنی رمضان کی اس سیلیبریشن میں ان لوگوں کو قطعاً مت بھولیے گا جو آپ کے صدقات و عطیات کے مستحق ہیں۔ آپ کے سامنے آج حاضر ہونے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو صدقات کے بارے میں جو نالج میرے پاس ہے وہ پرووائڈ کر دوں، اور آپ کو صدقات کے فوائد اور جو کچھ مسائل ہیں وہ بھی بتا سکوں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صدقہ ہوتا کیا ہے۔ انسان کی کوئی بھی ایسی چیز جو انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ کوئی انسان کا ایسا عمل ہو، کوئی انسان کے مال کا حصہ ہو، یا انسان کی محنت ہو یا کوشش ہو، جو انسان کرے تاکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے، وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اپنا مال ہی خرچ کرنا ہے تو وہ صدقہ ہوگا۔ آپ اگر کسی کے چہرے پہ مسکان لے کے آ سکتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو چار لفظ سکھا سکتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کو کوئی پتے کی بات بتا سکتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں اور سڑک پہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے وہ پتھر وہاں سے ہٹا دیے تو وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقے کا جو لفظ ہے نا وہ صدق سے نکلا ہے، اور صدق کے معنی ہوتے ہیں سچائی۔ اب انسان صدقہ دے کے صرف یہ چیز ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں جنت کا سچا متلاشی ہوں، اور وہ اپنے ایمان کی سچائی کو پروف کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق صدقہ دیا اور میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، انسان کا جو رزق ہوتا ہے نا وہ رزق مکمل طور پہ انسان کا اپنا نہیں ہوتا۔ اس رزق میں ایک حصہ صرف اس انسان کا اپنا ہوتا ہے، باقی اس کو اللہ تعالیٰ وہ تمام رزق بھی پہنچاتا ہے جو اس کے تھرو اللہ نے آگے اپنی مخلوق میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص اپنے گھر میں کچھ کما کے لاتا ہے تو وہ ایک مخصوص حصہ اپنے پاس رکھتا ہے اور باقی تمام حصہ وہ اپنی بیوی کو پکڑا دیتا ہے یا اپنی ماں کو پکڑا دیتا ہے۔ اس میں سے پھر اس کی بیوی خود رکھتی ہے اور اپنے بچوں کو ان کا حصہ دیتی ہے۔ پھر اسی رزق میں آپ کے گھر جو کوڑے والے نے آنا ہے اس کا حصہ ہے، آپ کے گھر صفائی کرنے والی نے آنا ہے اس کا حصہ ہے، آپ کے گھر کسی مانگنے والے سائل نے آنا ہے تو اس کا حصہ ہے، آپ کے گھر کسی مہمان نے آنا ہے تو اس کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ یہ حصہ ڈسٹریبیوٹ کرنے میں کوتاہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ حصہ کسی نہ کسی موڑ پہ زندگی کے نکلوا لے گا۔ اس لیے ہم پر یہ لازم ہونا چاہیے کہ ہم میکسیمم سے میکسیمم اپنی خواہشات کو ہم دبا لیں، اپنے حصے کو ہم کم کر لیں، لیکن جو ہمارے دروازے پہ سائل آ رہے ہیں، ہمارے گھر جو مہمان آ رہے ہیں، ہمارے گھر جو شخص آ رہا ہے اور محنت کر کے روزی کمانا چاہ رہے ہیں، اس کو ہم اس کا حصہ بھرپور حد تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر ہٹانا یا رکاوٹ ہٹانا بھی صدقہ ہے، مرد کا اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، یہاں تک کہ مرد کا اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق بھی صدقہ ہے۔ اس پہ صحابہ نے نبی کریم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ازدواجی تعلق کیسے صدقہ ہے؟ تو اس پہ نبی کریم نے انہیں ایکسپلین کیا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے بجائے کسی اور سے جا کے اپنی خواہش پوری کرے تو کیا اسے گناہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جی ضرور گناہ ہوگا۔ تو نبی کریم نے کہا پھر جب وہ گناہ نہیں کر رہا تو پھر اس کو اس کا ثواب بھی ہوگا۔ اب یہ تو ہو گیا کہ صدقہ ہے کیا چیز۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس چیز پہ کہ ہمیں صدقہ دینا کن کو چاہیے۔ صدقہ دینے میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں آپ کے اپنے، آپ کے رشتہ دار۔ دیکھیں، اکثر ہم ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ہی جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھوکے پیاسے مارے ہوتے ہیں، صرف ایک ٹسل میں یا کسی حسد میں، یا اس نے مجھے فلاں جگہ پہ بات کی تھی یا فلاں جگہ پہ اس نے میرے ساتھ صحیح نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ہم ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور ان کو وہ صدقات و عطیات نہیں دیتے جن کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں پہ ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ ہم نے دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ کی رضا کے لیے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اپنا جو نفس ہے اس کو پس پشت رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو پس پشت رکھتے ہیں، اور رضا صرف اللہ کی جو رضا ہے اس کو سامنے رکھ کے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی کریم کے احکامات کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صدقے کے حقدار آپ کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، میں آپ کے غریب رشتہ دار آ جاتے ہیں، سارے آپ کے سارے مسکین رشتہ دار آ جاتے ہیں۔ غریب اور مسکین کے درمیان کا فرق ہے کہ غریب جو ہوتا ہے نا اس کے پاس طاقت ہوتی ہے لیکن وسائل نہیں ہوتے کہ وہ محنت کر کے کما سکے۔ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ کما سکے۔ آپ کے یتیم رشتہ دار آ جاتے ہیں، سب سے پہلا حق تو ان کا بنتا ہے۔ آپ نے اپنا جو بھی صدقہ دینا ہو تو سب سے پہلے آپ اپنوں میں، اپنے قریبیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں۔ اگر تو کوئی شخص آپ کو ایسا ملتا ہے جو آپ کے صدقے کا حقدار ہے تو لازماً سب سے پہلے اس کو دیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں مسافر۔ پہلے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے دور دور کے علاقوں میں اور اپنے گھر سے دور ہوتے تھے، تو راستے میں انہیں لٹیرے بھی مل جاتے تھے جو ان کا مال لوٹ لیتے تھے، اور کئی مجبوریوں کی وجہ سے ان کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ خرچ کر بیٹھتے تھے۔ اب پیچھے سے تو وہ کھاتے پیتے تھے، لیکن یہاں پہ آ کے کسی مجبوری کی وجہ سے ان کے پاس اب کچھ وسائل نہیں رہے، تو ایسے لوگوں پہ نبی کریم نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو صدقہ دیا کرو۔ اب آج کل کا جو دور ہے ہمارے پاس تو بینک اکاؤنٹس آ گئے ہیں، اور وہ بھی اوپر سے آن لائن ٹرانزیکشنز بھی آ گئی ہیں ان میں، تو ایسے بہت کم لوگ ہمیں ملتے ہیں جو مطلب سفر کر رہے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہ ہو، ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا ہو، یا ان کو کسی ناگہانی صورت نے آ کے دبوچ لیا ہو۔ اس میں ہم پھر یہاں پہ کنسیڈر کر سکتے ہیں ان سفید پوش لوگوں کو جو تھے تو اچھے خاصے، جو کماتے بھی ہیں لیکن ان کی کمائی ان کی ضروریات کو فلفل نہیں کر رہی۔ وہ جتنا کما رہے ہیں اس سے زیادہ ان کے اخراجات ہیں، جائز اخراجات بھی ان کے اس سے زیادہ ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ ان لوگوں کو رکھیں اور ان لوگوں کو اپنے صدقات دیں۔ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں غلام۔ پہلے وقتوں میں ہوتے تھے غلام، لوگ ان کو خرید لیتے تھے اور پھر وہ پوری زندگی انہی کے ہو کے رہتے تھے، ان کے حکم کے مطابق چلتے تھے، ان کے حکم کے مطابق بیٹھتے تھے، ان کے حکم کے مطابق کھاتے تھے۔ آج کل یہ دور نہیں رہا۔ آج کل غلاموں کا اس طرح سے وہ رواج نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا، لیکن ہمارے ہی ملک میں ایسا ایک طبقہ ہے جن کے ساتھ غلاموں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ اور وہ کون کرتے ہیں؟ وہ لوگ کرتے ہیں جن سے کوئی غریب بیچارہ قرض لے لیتا ہے اور وہ ان کا قرض پھر لوٹا نہیں پا رہا ہوتا، سود کے نیچے دب جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، وہ ان کا قرض نہیں لوٹا رہا ہوتا، تو کیا ہوتا ہے، وہ لوگ پھر اس کے بچوں کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی بیوی کو پکڑ لیتے ہیں اور ان سے محنت مشقت کرواتے ہیں اور اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ ہم نے بہت دفعہ بہت سے ایسے کیسز سنے ہیں کہ بھٹا مالکان کے پاس 4 4 5 5 سال کی عمر کے بچے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بے تحاشا محنت کر رہے ہیں، اور دے آر باؤنڈ ٹو ورک دیئر، انہیں وہاں سے نہیں جانے دیا جا رہا، ان پہ زبردستی ان سے کام کروایا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ غلاموں سے بدتر سلوک ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا کریں کہ اپنے صدقات کے ذریعے ان کا قرض اتاریں اور ان کو آزاد زندگی گزارنے کے لیے ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے میں آپ ایک ذریعہ بن جائیں۔ پھر آپ اس میں ان لوگوں کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں جو اپنی مشقت کے غلام۔ وہ کیسے؟ ایک بچہ ہے، اس کے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ اسٹڈی کر سکے، اور اس نے کیا کیا، ایک ٹائر پنچر لگانے والی دکان پہ ایک استاد کے پاس بیٹھ کے موٹر سائیکلوں کا، گاڑیوں کا یا سائیکلوں کا مکمل طور پہ کام سیکھ لیا۔ لیکن وہ جو اس کا استاد ہے وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے کام زیادہ لے رہا ہے اور اس کو اس کا ریوارڈ کم دے رہا ہے۔ ایسے شخص کو آپ اپنے صدقات کے ذریعے ایک ایسی انویسٹمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنی دکان کھول لے، اپنا کہیں پہ پھٹا لگا کے بیٹھ جائے، اور جو وہ دن کے 10 20 30 یا 100 50 کما رہا ہے اس کے بجائے وہ 500 یا 1000 کما لے، تاکہ اس کے گھر کا بھی چولہا جو ہے وہ جلتا رہے اور آسانی سے اس کے گھر والوں کو رزق مل سکے، اس کو کسی کے آگے قرض کے لیے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے۔ یہ چیز بھی آپ اپنے صدقات کے ذریعے کر سکتے ہیں۔
اس میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حقدار کو بھی دو اور نا حقدار کو بھی دو۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، حقدار کی تو سمجھ آتی ہے کہ حقدار کو دیں، نا حقدار کی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نا حقدار کو کیوں دیں۔ اللہ کے نبی نے اس پہ ان کو جواب دیا، نا حقدار کو اس لیے دو تاکہ تمہیں جو نا حق مل رہا ہے وہ نہ بند ہو جائے۔ آپ اپنے آپ پہ نظر ڈال کے دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے، آپ اس کے مستحق ہیں، آپ اس کے حقدار ہیں؟ کیا آپ کے اعمال، آپ کی کوششیں، کچھ بھی اس پہ پورا اترتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیے؟ آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں گے تو آپ کو جواب یہی ملے گا کہ نہیں، اللہ نے مجھے میری حیثیت سے، میرے اعمال سے، میری اوقات سے بڑھ کے نوازا ہے۔ تو جب اللہ نے نہیں دیکھا کہ آپ حقدار ہیں یا نہیں ہیں، اور اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ مٹی کے بنے ہوئے خاکی ہیں آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ یہ حقدار ہے یا نہیں؟ آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے نا، آپ اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک چیز ہمارے معاشرے میں بہت کنفیوژن پیدا کرتی ہے کہ میں صدقہ چھپ کے دوں یا میں علل اعلان دوں، یا میں اس طرح کے سوال لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جو ہوتی ہے نا نفلی عبادات، ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو اگر چھپ کے کیا جائے تو بہتر ہے، اور جو واجبی یا فرض عبادات ہوتی ہیں ان کو علل اعلان کرنا چاہیے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ علل اعلان پڑھیں۔ علل اعلان پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ چھت پہ چڑھ کے آوازیں لگانا شروع ہو جائیں میں نماز پڑھنے لگوں۔ علل اعلان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیں، مسجد میں جائیں، لوگوں کو پتہ لگے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی اور بھی امپریس ہو کے آپ کے پیچھے لگ کے وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے تہجد پڑھنی ہے، اب وہ ایک نفلی عبادت ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ رات کو اپنے گھر میں چھپ کے، جہاں پہ صرف آپ ہوں اور اللہ ہو، آپ وہاں پہ نفلی عبادت پرفارم کریں۔ تو صدقات کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جو نفلی صدقات ہیں وہ اگر آپ چھپ کے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ چھپ کے، اگر آپ علل اعلان کرتے ہیں تو وہ چیز غلط ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ نفلی عبادات کو آپ چھپ کر انجام دیں، اور جو فرائض ہیں یا پھر واجبات ہیں ان کو آپ علل اعلان پرفارم کریں۔ اب ہم آتے ہیں، صدقہ ہم دے تو رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو صدقے کی ڈیفینیشن میں اس کا سب سے بڑا فائدہ بتا دیا کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ کے قرب سے بہتر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو یہاں کی ہر چیز اس دنیا کی آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی، اور آپ اس کو چاہیں گے تو رون دیں گے۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ دوسرا بڑا فائدہ، یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں نا، یہ ایک عارضی زندگی ہے، ایک ایسی زندگی ہے جو ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوگی اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اصل فکر ہمیں اس زندگی کی کرنی ہے۔ اس زندگی کو بہتر بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کریں۔ وہ زندگی کب بہتر ہوگی؟ جب ہم جہنم میں نہیں ہوں گے، ہم جنت میں ہوں گے، تب وہ زندگی بہتر ہوگی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ صدقے کا ایک درہم 3 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ کن 3 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ ایک وہ شوہر جس نے پیسہ کمایا، دوسرے نمبر پہ وہ بیوی جس کو اس نے لا کے وہ پیسہ دیا۔ اب شوہر کی نیت تھی صدقہ کرنے کی یا نہیں تھی نیت، وہ چیز میٹر نہیں کرتی یہاں پہ۔ اس کی بیوی کے دل میں آیا کہ مجھے میرے شوہر نے لا کے دیے، میں اس میں سے صدقہ کر دیتی ہوں۔ اس نے اپنے غلام کو یا بچے کو بلایا، وہ کچھ پیسے پکڑائے کہ جاؤ یہ صدقہ کر رہا ہو۔ تیسرے نمبر پہ وہ غلام یا وہ بچہ آ رہا ہے جس نے وہ صدقہ کیا، اور وہ ایک ٹرانسپورٹر کا اس نے رول پلے کیا۔ تو یہ 3 لوگوں کو اس ایک درہم نے جنت دے دی۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اس کو ہم کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی بیماری آ کے دبوچ لیتی ہے، اور ڈاکٹروں کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اس بیماری سے نکل نہیں پا رہے ہوتے۔
डॉक्टर उनको जवाब दे देते। अब यहाँ पे आपका सदका काम करता है। जब आपने सदका दिया होता है ना, तो जिसको आपने सदका दिया होता है उसमें से किसी एक की दुआ होती है जो आपको बचा लेती है। अल्लाह देख रहा है कि आपने सदका दिया, अल्लाह के पास लिखा हुआ पड़ा है कि आपने सदका दिया। अल्लाह आपको आपके सदके के बदौलत उस बीमारी से निजात दे देता है। सदक़े की बहुत बड़ी एक अहमियत ये है कि सदका बीमारियों को और मौत को भी टालता है। बीमारियों को तो टालता है, मौत को भी टालता है, आपकी ज़िंदगी को लंबा करता है सदका। सदका आफ़ात को, मुसीबतों को, बलाओं को टालता है। आपकी ज़िंदगी में कहीं पे कोई हार्डशिप आ गई है, बहुत मुश्किल वक्त आ गया आपकी ज़िंदगी में और आपसे वो वक्त टैकल नहीं हो रहा, तो इससे निकलने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सदका दें। अल्लाह ताला आपके रास्ते हमवार कर देगा। अल्लाह ताला आपको एक के बजाय 100 रास्ते दिखाएगा। आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, आपकी मुश्किलात में कमी होगी। और इसके बाद सदक़े की एक सबसे जो खूबसूरत फ़ायदा है ना, वो ये है कि सदका आपके सोल को प्यूरीफाई करता है। ये चीज़ मैंने खुद आज़माई है कि जब शैतान मुझ पे काबिज़ हो जाता है ना और मुझे अल्लाह से दूर कर रहा होता है, तो मैं उस वक़्त सदका देता हूँ और वो सदका मुझे शैतान से दूर करके वापस अल्लाह की राह पे ले आता है। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इकामत के साथ पढ़ रहा हूँ, हर रोज़ पढ़ रहा हूँ। बीच में क्या होता है कि शैतान मुझ पे हावी होता है और मेरी नमाज़ें छूटना शुरू हो जाती हैं। अब जब मेरी नमाज़ें छूटना शुरू होती हैं, तो अल्लाह की तरफ से मुझे इस चीज़ की मलामत होती है। मेरा ईमान जो है वो इस चीज़ पर मलामत करता है कि मेरी नमाज़ छूट रही है। यहाँ पर मैं सदका देता हूँ और सदका उस शैतान को मुझसे दूर करके मुझे वापस उसी रास्ते पे गामज़न कर देता है जहाँ पे मैं था और जहाँ से मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ। आपने वो सुना होगा ना कि इंसान अगर अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह 10 कदम बढ़ाता है। इंसान अल्लाह की तरफ अगर चल के जाता है तो अल्लाह भाग के आता है। तो जब आप एक दफ़ा अल्लाह की तरफ चल के जाएंगे ना, आपने सदका दिया और आपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए चल के सफ़र स्टार्ट कर दिया, तो फिर अल्लाह दौड़ के आपकी तरफ आएगा और फिर आपकी हर जगह पे मदद करेगा और दुनिया को लाके आपके कदमों में फेंक देगा अल्लाह। क्योंकि इस दुनिया की क्या औकात है उस हस्ती के सामने जिसने ये दुनिया बनाई है और सिर्फ अपने एक लफ्ज़ पे ये दुनिया बना दी है। इसके अलावा सदका आपके गुनाहों का कफ़ारा अदा करता है और अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है। और अल्लाह ताला का गुस्सा जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नहीं आ सकती। तो अगर आपको महसूस होता है अपनी ज़िंदगी में कहीं भी कि आपके गुनाहों की तादाद बढ़ गई है, अल्लाह आपसे नाराज़ है या अल्लाह गुस्से में है आपके साथ, तो सदका दिया करें, आपके गुनाहों को कम करेगा, आपको नेकियों की तरफ राग़िब करेगा और अल्लाह की ज़ात का गुस्सा ठंडा करेगा। इसके अलावा क़यामत के दिन जब हर तरफ नफ़्सा नफ़सी का आलम होगा, जो बाप आज यहाँ पे गर्म हवा नहीं अपने औलाद को लगने देगा, वो उस दिन अपनी औलाद को पहचान नहीं रहा होगा। उस दिन आपका सदका होगा जो आप पे साया बनेगा। आपका सदका आपको शील्ड करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा आफ़ात से और उस दिन के अज़ाब से। हम अक्सर अपने इर्द-गिर्द देखते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका दिल बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ऐसे लोगों को मुआशरे में जो कुछ हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। किसी ना किसी पॉइंट पे ये चीज़ अच्छी भी है कि आपको थोड़ा-सा सख्त दिल होना चाहिए, आपको बिल्कुल नरम दिल नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि इतने मीठे ना बनो कि लोग खा जाएँ। तो इसके साथ-साथ ये भी कहते हैं कि इतने कड़वे भी ना बनो कि लोग थूक दें। तो कुछ लोग अपने दिल की सख्ती में इस हद तक एक टॉक्सिक लेवल पे पहुँच चुके होते हैं ना कि उन लोगों को गरीब की बेबसी देख के फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। ऐसे लोगों के दिल को नरम करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो सदका देना। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सदका दें ताकि उनका दिल नरम हो।
اور صدقہ وہ انویسٹمنٹ ہے، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا، جو آپ کی زندگی میں ہی نہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی۔ صدقہ جاریہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ صدقہ جاریہ ایک ایسا صدقہ ہے جو آپ نے ایک دفعہ دے دیا اور وہ ریوالو کر رہا ہے، وہ ایک سرکل میں آ گیا۔ مثال کے طور پہ میں ہوں، میں نے کسی شخص کو 4 پتے کی باتیں بتا دی، وہ 4 اچھی باتیں اس نے آگے 4 لوگوں کو بتائیں، آگے 4 لوگوں کو بتائیں۔ اب جس نے مجھے بتائی تھی اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، جس کو میں نے بتائی تھیں اس کا مجھے ثواب مل رہا ہے، اس نے آگے جس کو بتائیں وہ پراپر اسی طرح چین میں، اس کو ثواب، مجھے ثواب، جس نے مجھے بتائیں اس کو ثواب، اس طرح کر کے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایک درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے کہ اس کی چھاؤں سے پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہیں ان کو دھوپ میں سکون ملے گا۔ کچھ ایسے پرندے ہوں گے جو ادھر آ کے اپنا گھر بنائیں گے، کچھ جانور ہوں گے جو ان کے پتے کھائیں گے، یہ سارا کچھ صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ تو ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، تو ہم بھی پھر بغیر سوچے سمجھے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہم غریب نہیں ہوں گے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ کبھی غریب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ سوچیں گے کہ میں نے اتنا خرچ کر دیا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اللہ آپ کو اتنا زیادہ دے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر انسان اللہ کی راہ میں ایک کھجور دیتا ہے نا، تو اللہ اس کھجور کا صدقہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے اور اس کی اس طرح سے نشو و نما کرتا ہے جس طرح انسان اپنے بچھڑے کی کرتا ہے، اور اتنی نشو و نما کرتا ہے کہ وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ایک پہاڑ بن جاتا ہے، اور پھر اللہ انسان کو اتنا نوازتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی لمٹ نہیں ہے، ہم یہ کہیں کہ اللہ 10 گنا نوازتا ہے، 20 گنا نوازتا ہے، 100 گنا نوازتا ہے۔ جب آپ نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے نا تو اس کا فیصلہ اللہ خود کرے گا کہ میں نے کتنا نوازنا ہے، وہ 100 گنا ہو، وہ 1000 گنا ہو، وہ 10 گنا ہو، لیکن اللہ کبھی آپ کو کم نہیں دے گا، اس سے زیادہ ہی دے گا۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں، نبی کریم کی سیرت کو فالو کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور اگلی دنیا میں بھی کامیاب ہوں۔ تو کوشش کیجئے گا اس رمضان کو ضائع نہ جانے دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ نماز قائم کریں، صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، گناہوں سے دور رہنے کا نام ہے روزہ، اپنی نفسانی خواہشات سے دور رہنے کا نام ہے روزہ۔ تو روزے کے کرائٹیریاز کو فلفل کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔